اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم۔ اس کے حقیقی معنی تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اس کتاب کا نازل کیا جانا پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ بے شک اس قرآن شریف کا نازل کیے جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آج خود بنا لیا ہے؟ یہ غلط ہے، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ہدایت کریں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید یہ لوگ سیدھے راہ پر آ جائیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہو گیا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تم وارننگ نہیں پکڑتے؟ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ عمل اس کے پاس پہنچ جاتا ہے ایک ایسا دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہوگی۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، زبردست رحم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی چھپی ہوئی باتوں کو اور ہم لوگ جو ظاہری باتیں دکھاتے ہیں باتیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور زبردست رحم والے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ہر چیز کو اچھی طرح بنایا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کی نسل کو خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں ملیامت ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا ہوں گے؟ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پہلے جیسے پیدا ہوں گے؟ بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے جانے سے قائل ہی نہیں ہیں، یعنی یہ اپنے رب کے پاس جانے سے یعنی اللہ تعالیٰ سے پاس جانے سے یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے یعنی جو فکسڈ کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ اس وقت دیکھیں جب گناہ گار اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو ہم کو واپس دنیا میں بھیج دے کہ ہم نیک عمل کریں، بلا شبہ ہم کو پورا یقین حاصل ہو گیا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کو جنوں سے اور انسانوں سے بھر دیں گے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب مزہ چکو اس لیے کہ تم نے بھلا رکھا تھا اس دن کے آنے کو جو آج اللہ تعالیٰ تم کو بھلا دیتا ہے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کے بدلے ہمیشہ کا عذاب چکھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب مزہ چکو کیونکہ تم نے اس دن کو بھلا رکھا تھا اور آج میں تم کو بھلا دوں گا، اور جو تم کام کرتے رہتے تھے ان کے بدلے ہمیشہ کا عذاب چکھتے رہو۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ آیت ان کو یاد دلائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان چھپا رکھا ہے یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔
آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا جو مومن ہوں وہ نافرمان کے برابر ہو سکتا ہے، یعنی کیا جو ایمان والا ہے وہ نافرمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنتیں ٹھکانہ ہیں، بطور مہمانی کے ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا جس دوزخ کے عذاب کو وہ جھوٹ کہتے تھے اس کا مزہ چکو۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکائیں گے، شاید یہ باز آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف قیامت کے دن کا عذاب تو ان کو چکائیں گے اور اس کے ساتھ عذاب دنیا یعنی دنیا میں بھی عذاب چکانے والے ہیں، شاید یہ باز آئیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جائے تو پھر وہ ان سے منہ پھیر لیں، ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو آپ اس کے ملنے سے شک میں نہ پڑنا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے پیشوا بنائے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب کہ وہ صبر کیے رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیت پر یقین رکھتے تھے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا جن کی مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے تھے، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بنجر زمین کی طرف پانی روان کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر یہ فیصلہ کب ہوگا؟ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے فیصلے کے دن تو کافروں کو ان کے ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، یعنی ان کو ٹائم بھی نہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔